مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 11 فروری 2024 بروز اتوار ہے اور میں یہاں اس سرزمین پہ جس کو ہم دو علاماؤں کی سرزمین کہتے ہیں، حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اور استاد ذی المکرم حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ان کی سیالکوٹ کی سرزمین پر ہوں۔ ہمارے میزبان حضرت مولانا قاری محمد امتیاز دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ان کا یہ گلشن جامعہ مدینۃ العلم، اللہ تعالیٰ اس گلشن کو شاد اور آباد رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میری حضرت سے میری یادداشت کے مطابق تو آج دوسری ملاقات ہے، لیکن ان دو ملاقاتوں میں میں نے انہیں ماشاءاللہ منظم پایا ہے، اور یہاں اسٹیج پر بھی پوری ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز موجود ہونا بھی ان کا صاحب النظم ہونے کی طرف پورے کا پورا یہ مشیر ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر، علم، صحت، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، کلام الملوک کی ملوک الکلام، یہ بات طے شدہ ہے کہ بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ یہ کلام رب کریم کا ہے، اور رب کریم اس کائنات کے خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد تک ہیں۔ اس ازل کا معنی جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور اس ابد کا معنی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ جتنی بڑی ذات اتنی بڑی اس کی صفات ہیں، اتنا بڑا اس کا کلام ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کلام اللہ رب کریم کی صفت ہے، اور صفت کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اپنے اندر خدائی طاقت رکھتا ہے، رب کریم کا یہ کلام اپنے اندر الہی پاور رکھتا ہے۔ اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، رب کا احسان ہوا، رب کا امتنان ہوا کہ اللہ نے اس قرآن کریم کے لیے ہمیں چنا ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جس شخصیت کے لیے کائنات بنائی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، اور جو کلام فرمایا ہے یہ تمام کلاموں کا سردار ہے۔ اللہ نے وہ نبی بھی ہمیں دیا جو تمام کائنات کا سربراہ، وہ کلام بھی ہمیں دیا جو تمام کلاموں کا سربراہ۔ یہ قرآن و سنت اترنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے جو اللہ نے علوم آپ کو دیے ہیں، پھر قرآن و سنت کے علوم اتار کے رب نے آپ کو ان علوم سے بہرہ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات کو عطا فرمانے ہیں۔ اس سے پتہ چلا قرآن حضور پاک پہ آیا ہے تو اپنے ساتھ سنت کی زبان بھی لایا ہے۔
جو قرآن کے ساتھ سنت آئی ہے، قرآن کے ساتھ حدیث آئی ہے، یہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر کرنا نبی کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں رب نے نبی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یوں بیان فرمایا اے نبی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے قرآن آپ کی طرف تو نازل کیا ہے، لیکن جب قرآن آپ کی طرف آیا ہے، قرآن آپ پہ اترا ہے، نزول قرآن آپ پہ اترا ہے، تو ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا، لوگوں کے لیے اترا، اب لوگوں نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ تبیین آپ کی ذمہ داری، تفسیر آپ کی ذمہ داری، تشریح آپ کی ذمہ داری، ایکسپلینیشن آپ کی ذمہ داری، وضاحت آپ کی ذمہ داری۔ پتہ چلا قرآن آیا ہے، وضاحت کے لیے ساتھ مصطفیٰ آئے ہیں، قرآن آیا ہے تفسیر کے لیے ساتھ مصطفیٰ آئے ہیں، قرآن آیا ہے اس کی تشریح کے لیے ساتھ مصطفیٰ کی ذات آئی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث حضور کا فرمان ہے۔ اللہ کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ہم نبی سے سمجھیں گے، نبی سے پوچھیں گے، نبی بتلائیں گے، اسے قرآن کی تشریح مانیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کلام خداوندی بھی اللہ کی کلام ہے، اور حضور کا فرمان بھی اللہ کا کلام ہے، بس فرق یہ ہے ایک کلام وہ ہے جس میں لفظ اور مطلب اللہ کے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں، ایک کلام وہ ہے جس میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب اللہ کا ہے، اسے حضور کا فرمان کہتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، فرمان بھی مانتے ہیں، اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، قرآن کے ساتھ حدیث پاک اتنی لازم ہے، قرآن کے ساتھ حدیث پاک اتنی قائم اور دائم ہے کہ ہم سب سے بڑی عبادت کلمے کے بعد جو کرتے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہمیں کرا دیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تلاوت اور نماز کی تلاوت میں فرق سمجھاتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو، جب علی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو وہ علی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی شان کو ملا کر نماز کو بطور دلیل پیش کرنے لگاؤ۔ نماز وہ ہے جس میں ہم نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ جب ہم کسی سے پوچھیں کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو بندہ فٹ سے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے بھی جواب وہی دیا جو میری توقع کے مطابق تھا، حالانکہ بات اس سے تھوڑی مزید آگے ہے۔ ہم نماز میں قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، حضور کی حدیثیں پہلے پڑھتے ہیں، پھر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، بعد میں حضور کی حدیث پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کھول کے واضح کر دوں کہ ہم نماز میں قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، حدیث پہلے پڑھتے ہیں، اور بلکہ یوں کہوں قرآن کم پڑھتے ہیں، حدیث زیادہ پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں 2 رکعتوں کو کھولنے لگا ہو۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ لینا ہے تو یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ اللہ اکبر کی تکبیر نماز میں ہمیں داخل کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بھئی ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ حفاظ بیٹھے ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، یہ علماء موجود ہیں، ان علماء سے پوچھیں، یا مجمع میں کسی حافظ کو کھڑا کرے، اس سے پوچھیں کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 120 پاؤ ہیں، 6666 کم و بیش آیات ہیں۔ یہ ثنا جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک قرآن کے کس پارے میں ہے وہ بتا نہیں پائے گا، کس سورت میں ہے بتا نہیں پائے گا، کس رکوع میں ہے بتا نہیں پائے گا، کس پاؤ میں ہے بتا نہیں پائے گا، کس منزل میں ہے بتا نہیں پائے گا۔ 86 مکی صورتیں ہیں، کس مکی میں ہے بتا نہیں پائے گا۔ اسی طرح 86 مکی ہیں تو اس کے بعد ہمیں آگے بھی چل کے دیکھنا ہے، تو پھر قرآن کریم نے مدنی صورتیں بھی تو نازل کی ہیں، 28 مکی ہیں، ہمیں 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں۔ مدنی صورتوں میں بھی ہمیں یہ ثنا نہیں ملتی۔ تو جب قرآن میں ثنا نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک
ولا الہ غیرک قرآن میں نہیں ہے، ہم نے تو نماز میں قرآن پڑھنا تھا، بھئی یہ کہاں سے آیا؟ جواب ایک ہوگا، جس پہ قرآن اترا یہ اس کا فرمان ہے۔ پتہ چلا ہم نماز کو شروع حضور کے فرمان سے کرتے ہیں۔ آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں، ہم ثنا کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پورے قرآن کو دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں تعوذ کے الفاظ نہیں ہیں، پورے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موجود نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں حکم تعوذ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، الفاظ تعوذ نہیں ہے کہ کس طرح پڑھیں۔ قرآن کی آیت اتری فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ امت کو اعلان کر کے بتا دیں کہ رب نے مجھے اس بات کا پابند کیا ہے، اے نبی جب آپ قرآن پڑھیں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تلاوت آپ نے کرنی ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ پورے قرآن میں پناہ مانگنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، الفاظ تعوذ نہیں ہے، لفظ تعوذ نہیں ہے۔ لفظ تعوذ محبوب مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ میرے پاک نبی نے اس آیت کو پڑھا، پھر صحابہ کو بتایا، اے میری جماعت، پھر اہل بیت کو بتایا، اے میرے گھر والوں تم نے اللہ سے استعاذ یوں مانگنی ہے، یوں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پورے قرآن میں نہیں ہے، حضور پاک کے فرمان میں ہے۔ پتہ چلا اعوذ باللہ پڑھ کے ہم نماز میں دوسرے نمبر پہ حضور کا فرمان پڑھتے ہیں۔ آگے آئیے، پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیکن جب الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوتا ہے، اس کے بعد میرے پاک نبی نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرمایا اے لوگو تم یاد رکھو تمہیں میں نماز سکھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ سکھائیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ تم میں ایک بندہ امام بنے گا، فیضا کبرا فکبرو، وہ تکبیر پڑھے گا تم بھی تکبیر پڑھو گے، یعنی اللہ اکبر دونوں نے کہنے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے کریں گے، آگے کیا کریں؟ حضور پاک نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرآن پڑھے گا مقتدی چپ رہے گا۔ یا رسول اللہ چپ رہ گئے، آگے کیا کریں؟ حضور پاک نے فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ جب امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے پھر تم نے آمین کہنا ہے۔ میرے دوستو میرا سوال ہے، ہم نماز میں آمین کہتے ہیں، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اس کے بعد مقتدی آمین کہتے ہیں۔ جب ہم آمین کہتے ہیں، یہ آمین تو ہم نے نماز میں کہی ہے، آمین قرآن کے کس پارے میں ہے، قرآن کی کس سورت میں ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے، قرآن کے کس مقام پہ ہے، قرآن کی کس جگہ میں ہے؟ پورے قرآن میں لفظ آمین موجود نہیں ہے، پورے قرآن میں لفظ آمین موجود نہیں ہے۔ جب لفظ آمین قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے لفظ اتارا نہیں ہے، قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ بھی آمین پہ ختم نہیں ہے، وللضالین پہ ختم ہے، تو پھر آمین کہاں سے آیا؟ ہم آمین کیوں کہتے ہیں؟ کھولیے صحیح بخاری، امام عطا ابن رباح فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن، فرماتے ہیں لوگو یہ آمین میرے پاک پیغمبر کی دعا ہے، میرے پاک پیغمبر نے آمین مانگا ہے۔ آمین کا مطلب ہے استجب یا ربی، اے میرے رب میری بات کو قبول کر لے۔ تو یہ آمین اللہ کا قرآن نہیں ہے، مدنی کا فرمان ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، حضور کے الفاظ ہیں، اللہ کی زبان نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان ہے۔ سیالکوٹ کے غیوروں، میرے پاک نبی پہ قرآن اترا، اس کے بعد حضور پہ فرمان اترا، ایسے اترا ہم نماز میں پہلے سبحانک اللہم پڑھ کے حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ پڑھ کے حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر وللضالین کے بعد آمین کہہ کے حضور کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی آگے آئیے، ہم اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں گئے ہیں اللہ اکبر کر کے ہم نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا ہے۔ میں حفاظ سے پوچھتا ہوں یا آپ کسی حافظ سے پوچھئے سبحان ربی العظیم کی تسبیح، یہ رکوع والی تسبیح قرآن میں کہاں ہے؟ حافظ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے سبحان ربی العظیم بھی حضور کے فرمان کی وجہ سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم اٹھے ہیں، ہم نے قوما کیا ہے۔ قوما کے دو الفاظ ہیں، ایک لفظ امام کہتا ہے، ایک
ایک لفظ مقتدی کہتا ہے، امام کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ نہ امام کا لفظ حضور پاک کے قرآن میں ہے، نہ مقتدی کا لفظ حضور کے قرآن میں ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ بھی حضور کا فرمان ہے، ربنا لک الحمد بھی حضور کا فرمان ہے۔ پتہ چلا سبحانک اللہم حضور کی حدیث تھی، اعوذ باللہ حضور کی حدیث تھی، آمین حضور کی حدیث تھی۔ اگر وہ 3 حدیثیں تھی تو 3 حدیثیں اور پڑھی۔ سبحان ربی العظیم بھی حضور کا فرمان ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ بھی حضور کا فرمان ہے، ربنا لک الحمد بھی حضور کا فرمان ہے۔ وہ 3 اور یہ 3 ہم نے 6 حدیثیں تو پہلی رکعت میں پڑھ لی ہے۔ آؤ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہم اس کے بعد سجدے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں گئے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا ہے، یہ سبحان ربی الاعلی پورے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، حضور کی حدیث میں ہے، زبان خدا میں نہیں ہے، زبان مصطفیٰ میں ہے۔ یہ بھی ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم اٹھے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا معنی ہے ہم 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا سا جو چھوٹی سی درمیان میں 2 سجدوں کے بٹوین بریک لیتے ہیں، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جو جلسہ ہے اس میں یہ مسنون ہے کہ بندہ چاہے پڑھے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اگر نہ پڑھے نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ رب اغفر لی ورحمنی واہدنی، اس میں حدیث پاک ہے رب اغفر لی ورحمنی، اللہ میرے معاف گناہ کر دے، اللہ میرے اوپر رحمت کر دے۔ یہ بھی ہم حضور کے فرمان کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ تو 3 حدیثیں پہلی، 3 دوسری، 6 ہو گئی، 3 یہ 9 ہو گئی۔ یہ 9 حدیثیں ہم حضور کے فرمان میں پڑھ کے سجدوں تک پہنچتے ہیں۔ آؤ آگے چلتے ہیں، سجدہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر دوسری رکعت بھی ساتھ شمار کروں تو 9 دونے 18 ہو جائے گا، لیکن میں سخاوت سے کام لیتا ہوں، بھئی تکرار ہے، ایک ہی حدیثیں ہیں، میں 9 پہ ٹھہرتا ہوں۔ آگے آئیے، ہم اس کے بعد بیٹھ گئے ہیں، ہم نے بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے۔ اس تشہد میں بھی کہاں اللہ کا قرآن ہے، کہاں نبی کا فرمان ہے، ہمیں یہاں بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا، ہمیں سمجھ آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو التحیات کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ کہا ہے؟ بہت سے علماء کرام کا یہ قول ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر کو رب نے معراج پہ بلایا تھا تو اللہ نے اعلان کیا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ محبوب مصطفیٰ کو زندگی میں رب نے بہت بڑا انعام، اکرام، اعزاز، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو دینے کے لیے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل جا، اسے بیت اللہ سے لے بیت المقدس پہنچا، امامت انبیاء کرا، پھر 7 آسمان سے گزار، سدرۃ المنتہا پہ لا، صریف الاقلام پہ لا، جنت و دوزخ کی سیر کرا، پھر لامکاں پہ آئے گا۔ جب صریف الاقلام پہ پہنچے گا تو رک جائے گا، کیونکہ تو آگے نہیں جا سکتا، کنز الاموال میں ہے، تیرے پر جل جائیں گے، تو آگے نہیں جائے گا۔ آگے نور کے وہ پردے ہیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں رب کی بات ہونی ہے یا نبی کی بات ہونی ہے، خدا کی بات ہونی ہے، مصطفیٰ کی بات ہونی ہے۔ وہاں جو ہے حضور جائیں گے، اللہ کے عرش پہ پہنچیں گے۔ جب حضور اللہ کے عرش پہ گئے ہیں، کہتے رب نے پوچھا میرے محبوب کیا لائے؟ حضور پاک نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میں عبادتیں تیرے تحفے میں لایا، میں ریاستیں تیرے تحفے میں لایا، میں نیکیاں تیرے تحفے میں لایا، میں حسنات تیری تحفے میں لایا۔ اور ہماری زبانیں عبادت کریں اللہ تیرے لیے، ہماری نیات عبادت کریں اللہ تیرے لیے، ہماری بدن عبادت کرے اللہ تیرے لیے، ہمارے اموال عبادت کریں اللہ تیرے لیے، ہماری اوقات عبادت کریں اللہ تیرے لیے۔ حضور پاک نے اللہ کو التحیات کا تحفہ دیا تو رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوبم میں نے تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاستیں، تمہاری بدنی اجسام کی عبادتیں، تمہاری مالی تحیات کو میں نے قبول کر لیا، تبھی تو تیرے اوپر میں سلامتی نازل کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی۔ رب کریم نے جب یہ بات فرمائی، میں محبوب اقدس حضور پاک کی صفت رحمت للعالمین پہ قربان جاؤں۔ وہ عرش پہ پہنچے تھے، ادھر جا کے بھی اپنے امت کو نہیں بھولے، صحابہ کو نہیں بھولے، اہل بیت کو نہیں بھولے، سیالکوٹ کے غیوروں، آج تک آنے والی امت، آج سے قیامت تک
تک آنے والی امت کو حضور نہیں بھولے. حضور نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اللہ میں خاتم الانبیاء ہوں, میں اکیلا سلام لیتا کیسے اچھا لگوں گا, میری اس امت پر بھی سلام چاہیے جنہیں آنا ہے, اس امت پہ بھی سلام چاہیے جسے صحابہ اہل بیت کہتے ہیں. اللہ سلام مجھ پہ بھی ہو, میری امت پہ بھی ہو. ہاں آج کوئی نمائندہ, الیکشن کا زمانہ ہے, یہاں سے کامیاب ہو, وہ اسمبلی جائے, ووٹرز کو بھول جائے, سپورٹر کو بھول جائے, کارکنوں کو بھول جائے, ورکر کو بھول جائے, یہ ہمارا نظریہ ہے اور میرے محبوب کا یہ نہیں ہے, رحمت للعالمین کا یہ نہیں ہے, خاتم النبیین کا یہ نہیں ہے, سید المرسلین کا یہ نہیں ہے, بلکہ حضور عرش پہ گئے ہیں جہاں کوئی نبی نہ جا سکا, عرش پہ گئے ہیں جہاں کوئی ملک مقرب نہ جا سکا, عرش پہ گئے ہیں جہاں پہ کوئی خدا کی مخلوق نہ جا سکی, نہ جا پائی ہے, نہ جا پائے گی. اس جگہ پہ جا کے حضور امت کو نہیں بھولے. ادھر بھی عرض کیا اللہ سلامتی مجھ پر بھی, امت پر بھی. پتہ چلا 9 حدیثیں وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, 10ویں حدیث التحیات ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. 10 حدیثیں. آگے چلیے, اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ہاں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جس وقت تم التحیات پڑھ چکے ہو, اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرمایا میرے صحابی امت کو بتا دے نماز کی فرضیت اتنے تک پوری ہو جائے گی, لیکن آگے درود پڑھنا مسنون ہے, درود پڑھنا سنت ہے, درود پڑھنا حضور کا پسندیدہ طریقہ ہے. یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا صرف مجھ پہ نہ پڑھو, ابراہیم علیہ السلام پہ پڑھو جنہوں نے میرے لیے یہاں آنے کی دعا کی تھی, یہاں مجھے بھیجنے کے لیے اللہ سے مانگا تھا. تو درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک کہہ کر, اللہم صلی علی کہہ کے درود ابراہیمی پڑھو. فرمایا یوں پڑھو گے تو تمہاری مسنونیت صلاۃ پوری ہوگی. تو پتہ چلا یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے, بلکہ قرآن میں سورت نمبر 33 سورت احزاب میں رب کریم نے صرف اتنا فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیت نمبر 56 سورت احزاب رب نے فرمایا اے لوگو میں بھی, میرے فرشتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں, تمہیں بھی پڑھنا چاہیے. صرف درود کا حکم ہے, آرڈر ہے, لفظ نہیں ہے, الفاظ نہیں ہے. درود ابراہیمی کی ورڈنگ قرآن کے متن میں موجود نہیں ہے. تو یہ درود الفاظ نبوت, درود الفاظ مصطفیٰ, درود الفاظ مجتبی, درود حدیث مصطفیٰ, درود زبان مصطفیٰ ہے. تو ہم 11ویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نماز میں پڑھتے ہیں. اور میرے دوستو 12ویں نمبر پر 2 دلیلیں دے دیتا ہوں. یہ جو ہم آخر میں ربی جلی مقیم الصلاح پڑھتے ہیں, لوگ کہیں گے یہ تو قرآن میں ہے, یہ تو آیت ہے. میں نے کہا آیت سے پہلے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے, ادھر آیت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ درود ابراہیمی ختم ہونے کے بعد کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جلی مقیم الصلاح. جی نہیں, ایسا تو نہیں ہے, یہ تو ڈائریکٹ پڑھتے ہو. اور پتہ چلا بغیر تعوذ بغیر تسمیہ کے بطور دعا آیت پڑھتے ہیں. تو آیت بطور دعا پڑھنا پیغمبر کی حدیث ہوئی. تو یہ 12ویں نمبر کی حدیث ہے. اگر کوئی پھر بھی زور لگا کے کہ آیت ہے, میں کہوں گا میں نے یہ نمبر چھوڑ دیا. آؤ نماز کے ختم کرنے پہ. فرمایا نماز کے ختم کرنا تحلیل و تسلیم, سلام کے ساتھ نماز ختم ہوتی ہے. تو السلام علیکم ورحمت اللہ, جانبین میں سلام پھیرتے ہیں. تو یہ سلام بھی نبی کے الفاظ ہیں. یہ 12ویں نمبر پر حضور کا فرمان ہے. ہم 1 درجن روایات تو نماز میں پڑھ لیتے ہیں. تو میرے پاک نبی کا فرمان یہ بھی قرآن پاک کی طرح اللہ کی بات, بس فرق یہ ہے اس میں لفظ حضور کے ہیں, مطلب میرے اللہ کا ہے.
اسی لیے سے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں میں نے بات چلائی تھی عظمت قرآن پہ کہ قرآن کی عظمت یہ ہے جیسے قرآن اترا وہ صاحب قرآن کی باتیں اپنے ساتھ تشریح کے طور پہ لایا ہے، ہم نے قرآن بھی ماننا ہے، حضور کا فرمان بھی ماننا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔